جہاں قرآن نے اولاد کو یہ بات کہی کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے والدین کی دعائیں قرآن میں نقل کر دی ہیں جو انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے کی ہیں۔ اس کو نقل کرنے کا مقصود ہی یہ تھا کہ یہ اللہ عز و جل کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ اے امت مسلمہ، آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه،
بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ عز و جل اس بات کو پسند فرماتے ہیں جہاں محبت ہو، آپس میں شفقت اور عنایت کا رشتہ ہو، تو وہاں صرف اور صرف دنیاوی اغراض و مقاصد ہی پیش نظر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جن سے محبت ہو ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی کام ہم اللہ کی عنایت، اس کے فضل، اس کی مہربانی کے بغیر نہیں کر سکتے، اس لیے دعا کی اشد ضرورت ہوتی۔ دیکھیں اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام اپنی امت سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور صرف محبت ہی نہیں کرتے تھے، دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ انبیاء کی دعاؤں کا اللہ عز و جل نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ اسی طرح کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ بھی اپنی امت کے لیے جو موجود تھے، ان کے لیے بھی، جو بعد میں آنے والے تھے، قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی دعائیں کرتے، رات کی تاریکیوں میں بھی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ عز و جل سے ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ جہاں رشتہ محبت کا ہوتا ہے وہاں دعا نہ ہو تو محبت، صحیح معنوں میں محبت ہی نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان ایمان والے کی محبت میں دعا لازمی جزو ہونا چاہیے، اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے قریب ترین رشتے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گا،
اور میرے ان الفاظ میں ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے چچاؤں کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، اپنی خالاؤں کے لیے، اپنی پھوپھیوں کے لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں ان کے لیے، جبکہ یہ قریب کے رشتے ہیں، محبت بھی ہے، احترام بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دعا بہت کم ہوگی شاید۔ ان قریب ترین رشتوں میں دعا ضرور ہونی چاہیے، اور ہمارے رشتوں ناتوں میں جو ہمارا سب سے قیمتی متاع ہے، ہماری زندگی کا سب سے قیمتی متاع، وہ ہماری اولاد ہے، یہ ہماری پونجی ہے، اس کے سنورنے سے ہم سنوریں گے، ان کے بگڑنے سے ہم پریشان ہوں گے، بے قرار اور مضطرب ہوں گے، ان کی پریشان حالی کو دیکھ کر ہم پریشان ہوں گے۔ اس لیے یہ جو رشتہ ہے، اس میں بالخصوص دعا کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ بھائی والدین کے لیے دعا کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رشتہ قریب کا والدین کا اولاد سے، اولاد کا رشتہ ماں باپ سے ہے۔ جہاں قرآن نے اولاد کو یہ بات کہی کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے والدین کی دعائیں قرآن میں نقل کر دی ہیں جو انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے کی ہیں۔ اس کو نقل کرنے کا مقصود ہی یہ تھا کہ یہ اللہ عز و جل کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ اے امت مسلمہ، آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی، جہاں یہ موجود ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمارے پروردگار رحم فرما ان دو نفوس پر جو میرے ماں باپ ہیں، وہ زندہ ہوں تب، ایک زندہ ہو تب، دونوں اس دنیا سے جا چکے ہوں تب بھی، یہ دعا کا سلسلہ زندگی سے لے کر، ان کی زندگی سے لے کر اپنی زندگی کے اختتام تک ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ اے اللہ ان پر رحم فرمائے میرے پروردگار، اس طرح انہوں نے پرورش کی ہے بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے، اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنے مقرب ترین بندوں کا ذکر کیا قرآن میں، عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو رحمان کے بندے ہیں وہ اس کے اپنے ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل کو نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ عباد الرحمن، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہب لنا عطا کر ہمیں من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری اولادیں، ہماری بیویاں، اے اللہ ان کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اور لفظ تو ایک ایک دو دو ہوتے ہیں، لیکن اس میں معانی کے لحاظ سے سمندر موجزن ہوتے ہیں۔ قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک تو اولاد اسی وقت بنے گی جب اس میں بے شمار باتیں شامل ہوں۔ تو مثلا اولاد دیندار ہو تو ایک مسلمان کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اگر اولاد صحت عافیت کے ساتھ ہے، اس وقت دلوں کی آنکھوں ٹھنڈک بنے گی، راحت میں ہے۔ دنیا کی اللہ عز و جل نے نعمتیں، بابرکت نعمتیں دے رکھی ہیں، انسان کو دیکھے گا، خوش ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اللہ عز و جل نے ان کو رزق دے رکھا ہے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ اللہ نے بیماریوں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے بچا کے رکھا ہے، اس وجہ سے تو پھر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نا۔ قرۃ اعین، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔
اس میں دنیا اور آخرت کی ساری ہی نعمتیں آ جاتی ہیں، سبھی نعمتیں آ جاتی ہیں۔ قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے، نیک بھی ہوں، دنیا بھی ہو، آخرت بھی ہو، عافیت بھی ہو، سلامتیاں بھی ہوں، تیرا تقرب بھی ہو، ہمارے فرما بردار بھی ہوں، تیرے فرما بردار بھی ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی بنے گی۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہم کو متقی لوگوں کا امام بنا دے، پیشوا بنا دے، ان کے آگے آنے والا بنا دے، یعنی خالی متقی نہ بنا، متقین میں بھی سے جو امام ہیں، جو پیشوا ہیں، سربراہ ہیں، سر فہرست ہیں، جو ان سے مقدم ہیں، جو ان سے آگے ہونے والے ہیں، متقین میں سے بھی، یا اللہ ہم کو وہ بنا دے۔ یہ اللہ عز و جل نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ اس کے پسندیدہ بندے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور صرف یہ جو مقرب افراد ہیں صرف انہی کی دعاؤں کا ذکر نہیں ہے، کہ دعا جو ہے یہ ایسا سلسلہ دعاؤں کا ہے۔ ابھی اولاد ہوئی نہیں پھر بھی دعا کرنی، اولاد ہو گئی ہے پھر بھی دعا کرنی، اولاد بڑی ہو گئی ہے تب بھی دعا کرنی، اولاد جوان ہو گئی ہے تب بھی دعا کرنی، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تب بھی دعا کرنی۔ اولاد سے رشتہ دعاؤں کا معمولی یا چھوٹا نہیں ہے، یہ والدین کی دعائیں ہمیشہ کے لیے۔ ابھی اولاد نہیں ہے تب بھی اللہ سے دعا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار نیک اولاد عطا فرما دے۔ ابھی اولاد نہیں ہے، رب سے اولاد مانگتے ہیں، اور خالی اولاد نہیں مانگتے، نیک مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بہت سے ساتھی دعا کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، مگر مثال کے طور پر اگر کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، یا نہیں اللہ تین پتر دوے، نہیں، غلط ہے، یہ نہیں کہنا ہے اللہ تین پتر دوے۔ اللہ تمہیں نیک بیٹا دے، صالح بیٹا دے، فرما بردار بیٹا دے، اپنا مقرب بندہ دے، وہ دے تم کو۔ خالی بیٹا ہو گیا تو بدع کیا ہے؟ یار آج کتنے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنی معصیتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے اپنے جوان باپ ماں باپ کو جوانی میں بوڑھا کر دیا۔ انہوں نے بیٹا نہیں خالی مانگنا، انبیاء نے جو دعاؤں کا اسلوب کیا بیان، اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا کرنی، اس طرز عمل سے دعا کرنی ہے جو اللہ کے محبوب بندوں نے دعا کی ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، پروردگار نیک بیٹا دینا، نیک بیٹا مانگے خالی نہیں، بیٹا مانگے نیک، نیک مانگنا ہے۔ جس طرح ابھی میں نے دعا کی، یہ اللہ عز و جل نے عباد الرحمن کی دعا نقل کی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سر فہرست نیکی ہے، ایمان ہے، اعمال ہے، اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں، اس طرح کی دعا کرنی ہے۔ ابھی اولاد ہوئی نہیں، اس وقت بھی اللہ عز و جل سے نیک اولاد مانگنی۔ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھ کو اولاد عطا فرما، ذریۃ طیبہ، یا اللہ پاکیزہ اولاد دینا۔ ہاں جی، خالی اولاد نہیں مانگی، ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اولاد مانگتا ہوں لیکن پاک مانگتا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ عز و جل نے نقل کیا، وہاں دعا کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ ابھی اولاد نہیں ہوئی، اس وقت دعائیں ہو رہی ہیں، ماں باپ دعا کر رہے ہیں، باپ دعا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھ کو میرا وارث دے، آل یعقوب کا وارث۔ آل یعقوب کیا ہے؟
نبوتوں کا سلسلہ ہے جی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نبوتوں کا سلسلہ ہے، اور نبوت کا سلسلہ وہاں سے چلا، اور زکریا علیہ السلام خود بھی پیغمبر ہیں، نبی ہے۔ اللہ عز و جل کے کہا یا اللہ خالی اولاد نہیں چاہیے، نبیوں میں ہو، نبی ہو اور نبوتوں کا وارث ہو، وہ بیٹا چاہیے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے پروردگار اولاد پھر وہ ہو جو تیری پسندیدہ ہو۔ کمال کر دی، تیری پسندیدہ ہو۔ یہ دعا کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام کہ اللہ دعا تجھ سے مانگتا ہوں، اولاد مانگتا ہوں۔ دعا وہ جو اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہوئے کہی، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بنا دے۔ اللہ اکبر، پسندیدہ بنا دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اسی سورہ کے اندر اس کا مطلب بھی بیان کر دیا کہ جب یہ مانگا نا یا اللہ اپنا فرما بردار بنا، اپنا من پسند بنا، تو پھر اللہ عز و جل نے کہا ہم آپ کو بیٹا دیں گے، میرا پسندیدہ مانگا ہے نا، اب ہم آپ کو بیٹا دینے لگے ہیں، نتیجہ آنے لگا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، ہم ایسا بیٹا دیں گے جو اپنے والدین کے لیے نیکی کرنے والا ہوگا، سرکش نہیں ہوگا، نافرمان نہیں ہوگا۔ یعنی میرا تو فرما بردار ہوگا ہی ہوگا نا، جو میرا ہوگا وہ تیرا بھی فرما بردار ہوگا۔ اور یہ نیکی کا تصور اور کانسیپٹ ایسا تھا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وہ بچہ جو والدین کے لیے نیکی کرنے والا، نافرمان نہیں، سرکش نہیں، کہا ہے یحییٰ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے فرما برداری کرنے والا، نیکی کرنے والا، سرکش نہیں، نافرمان نہیں، کہا اس کے جینے پر بھی سلامتی، جب وہ فوت ہوگا تب بھی سلامتی، جب اٹھے گا تب بھی اس پر سلامتی ہوگی۔ انبیاء دعا کر رہے ہیں، اولاد کے لیے دعا کرنا انتہائی اہم ترین چیز ہے، لیکن دعا میں نیکی مانگنی، نیکی مانگنی ہے رب سے۔ اللہ عز و جل نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کا ذکر کیا۔ رحم مادر میں تھے اماں جی مریم علیہ السلام، تو ان کی والدہ دعا کرتی ہیں، اس وقت دعا کرتی ہو یہ بات کہتی ہیں کہ میرے پروردگار انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پروردگار جو میرے بطن میں ہے اس کو آزاد کیا ہوں، مطلب تیرے نام پہ آزاد کرتی ہوں، تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں، تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، یا اللہ جو ہے وہ تیرا ہے۔ یہ اس وقت دعا کی جب رحم مادر میں تھے، ماں کے بطن میں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل نے قرآن میں والدین کی دعاؤں کا ذکر کیا، اپنی اولاد کے لیے دعا کی جائے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تب بھی دعا، ابھی دنیا میں آنے میں کچھ ماہ باقی ہیں تب بھی دعا، جو گود میں ہیں تب بھی دعا، گود میں آ گئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ننھا سا اسماعیل ہے جو صرف ہاتھوں میں آتا ہے، اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا علیہ السلام، بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، جہاں پر سنگلاخ چٹانیں تھیں، جلی ہوئی پہاڑیاں تھیں، سبزہ کہیں نہیں تھا، نہ کچھ کھانے کے لیے تھا نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہاں فلسطین سے چلے، لمبا سفر کر کے آ کے یہاں اللہ عز و جل نے پہلے بتا دیا تھا یہ جو ٹیلہ ہے نا، یہاں میرا گھر ہے بیت اللہ، اس کے قریب صحن میں بٹھا دیا، قریب ہی، کیونکہ اس وقت جو صحن حرم ہے نا اس کے نیچے ہے زمزم، وہاں پر رکھ دیا، پھر واپس پلٹ کے بٹھا کے واپس آ گئے۔
تھوڑا سا پیچھے جا کے نا صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں پر کھڑے ہو کر نا، یعنی جب ان کی آنکھوں سے دور چلے گئے جا رہے ہیں، پھر واپس پلٹے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا، جو اس وقت ٹیلا سا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر نا پھر رب سے التجا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنا گھرانہ، بیوی کو چھوڑا، بچہ چھوڑا ہے، اور بے آب و گیا وادی میں، پانی نہیں، بے آب پانی کوئی نہیں، گیا کسی قسم کا سبزہ کوئی نہیں، ایسی وادی میں چھوڑ چلا ہوں، کیوں چھوڑ چلا؟ یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ تیرے باوفا ہو جائیں، تیرے مطیع ہو جائیں، تیری بندگی کرنے والے ہوں۔ نماز پوری بندگی کی علامت ہے، نماز بندے کی بندگی کی علامت ہے، یہاں پر اس لیے چھوڑ کر یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جب بیٹا اپنے ہاتھوں میں آنے والا ہے نا اتنا سا، اس وقت دعا ہو رہی ہے، اس وقت اولاد ہوئی نہیں تب بھی دعا، بدن میں ہے تب بھی دعا، ہاتھوں میں ہے تب بھی دعا، بڑا ہو گیا تب بھی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ننھے حسن آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ننھے حسین آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام ایک کو ایک اپنی ران پہ بٹھاتے ہیں، دوسرے کو دوسری ران پہ بٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بس نہیں، پیار تو کرنا ہی ہے لیکن خالی پیار نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی احبہما، اللہم اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ ہم لاڈ تو کرتے چلے جاتے ہیں جی، لاڈ میں سب کچھ کرتے ہیں، دعا نہیں دیتے، لاڈ میں سب کچھ کرتے ہیں، دعا نہیں دیتے، خالی لاڈ نہیں بھائی، لاڈ کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے، محبت بھی کرنی ہے، پیار بھی کرنا ہے، شفقت سے بھی پیش آنا ہے، جو کچھ اسباب وسائل اپنے پاس ہیں اس کے ساتھ ان کی نگہداشت بھی کرنی، ان کی محافظت بھی کرنی ہے، جو میسر ہے وہ کھانے پینے کے لیے اللہ عز و جل نے ہر بندے کو جو وسعت دی ہے وہ میسر بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ دعا کرنی، والدین نے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی۔ یقین کریں ہم سارے لاڈ کرتے چلے جاتے ہیں، جو نعمتیں میسر ہیں وہ کرتے دیتے چلے جاتے ہیں، ان کو جو خواہش ہے پوری کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو دعا نہیں کرتے، ہم دعا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی محبت فرما۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ بچے پیارے ہیں، اللہ تو ان کو بھی اپنا پیارا بنا، اللہ جس طرح ہم ان کو بیمار نہیں دیکھ سکتے، یا اللہ تو بھی ان کو تکلیفوں سے بچا کے رکھنا، اللہ ہم ان کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اللہ تو بھی ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ دعا کی ضرورت ہے، یقین کریں ہم نہیں بچا سکتے آج کے پرفتن دور میں، جو فتنے بہت زیادہ ہیں، بگڑنے کے اسباب زیادہ ہیں، ہر طرف سے آزمائشیں زیادہ ہیں جو بگاڑ دینے والی ہیں، اس میں اگر کوئی چیز محافظت ہے تو حصار ہے تو دعا ہے۔ ہمیں ہماری اولادوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کے حصار میں رکھنے کی ضرورت ہے، ہماری اولادوں کے لیے دعاؤں کا حصار ہماری طرف سے ہونا ضروری ہے۔ فتنے زیادہ ہیں، اور جتنے فتنے زیادہ ہوں اتنی ہی دعا کا حصار مضبوط ہونا چاہیے، اتنی دعاؤں میں شدت ہونی چاہیے ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر، جوان ہو گئے ابراہیم علیہ السلام،
اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرنے کے قابل، کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، بیت اللہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ بنا رہے ہیں وہاں پر ابراہیم علیہ السلام مستری ہیں اور مزدور کے طور پر اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے دیتے ہیں، باپ بیٹا کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تربیت کا پہلو بھی تھا ساتھ۔ کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، بندے بھی معمولی کوئی نہیں، کام بھی معمولی کوئی نہیں، بندے ہیں جو ایک خلیل اللہ ہیں، دوسرے ذبیح اللہ ہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ جو سب سے پہلا گھر تھا نا اس روئے زمین پر بنا، اس کو اثر نو تعمیر کر رہے تھے، بنیادوں سے کھڑے کر رہے تھے۔ معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام تھا، لیکن بنا کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے۔ نیک ترین بندے، نیکی کا کام، شاندار کام، لیکن کوئی افتخار نہیں، کوئی بڑائی نہیں من کے اندر، بلکہ عاجزی ہے، یا اللہ قبول کر لے۔ کہ جب تک شرف قبولیت نہ ہو اس وقت جتنا مرضی کا بڑا کام ہو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ یقین کریں ہم نیکی کرتے ہیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، نہیں، نیکی کے بعد نا رب سے التجا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو بھی خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ دل پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ قبول کر لینا، کیونکہ اس کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ کام بڑا، لیکن پھر بھی التجا ہے، ربنا تقبل منا، تقبل منا، اللہ عز و جل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں دعا کرتے ہیں، اور پھر دونوں باپ بیٹا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے بھی مانگتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا کے لیے بھی مانگتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں باپ بیٹا ہیں، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ یار کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ گھر میں بیٹھے ہوں، بیوی بچے ساتھ بیٹھے ہوں، سارے مل کر دعا کریں، باپ اولاد کے لیے کرے، اولاد باپ کے لیے کرے، ماں کے لیے کرے، ماں بچوں کے لیے کرے دعا۔ لیکن یہ دعاؤں کے سلسلے ہماری زندگی میں بہت کم سے ہیں، کم نہیں ہونے چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے۔ وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری اولادیں، دونوں باپ بیٹا آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اپنا فرما بردار گروہ جو ہے ہماری اولادوں میں سے، یا اللہ اس کو اپنا فرما بردار بنا۔ انبیاء کا اسلوب دیکھیں، اولاد کے لیے بھی دعا، اور اولاد کی آگے اولاد، اور آگے اولادوں کی دعا، اور پھر آگے پھر دعا کرتے ہوئے یہ آگے چل کے کہتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یا اللہ اولاد کو فرما بردار بھی بنانا، نیکوکار بھی بنانا، اور ان نیکوکار اولاد کے اندر ایک نبی بھی بھیج دے جو ان کا مزید تزکیہ فرما دے۔ دعائیں دیکھیں کتنی شاندار ہیں یار، اولادوں کو نیک بنا دینا، پھر ان کی تربیت اور تزکیہ کے لیے یا اللہ ہماری اولاد میں سے بھی کوئی امام ایسا بنا دینا نا جو سب سے بڑا، سب سے اونچا ہو، سب سے بالا ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے عظیم ہو، اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں کے بعد تشریف لائے اور فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ میں والدین کی دعائیں نسلوں کے لیے ہوں تو نسلوں میں کہاں تک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
اور بابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی۔ اس لیے بھائی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اولاد ابھی نہیں ہوئی تب بھی دعا کرنی، اولاد ہو گئی ہے تب بھی دعا کرنی ہے، اولاد جوان ہو گئی ہے پھر بھی دعا کرنی ہے، اولاد بوڑھی ہو گئی اور ہم ان سے بوڑھے ہو گئے پھر بھی دعا ہی کرنی ہے۔ میں نے کہا جتنا قریب کا رشتہ ہے اسی قدر دعا کی اشد ضرورت ہے، لیکن عجیب معاملہ یہاں پر یہ ہو گیا کیا؟ اللہ اکبر۔ اچھا، دعاؤں کے اثرات جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا کہ دعاؤں کے اثرات، نبی الاسلام اپنے بابا ابراہیم کی دعا کے مصداق ٹھہرے۔ بہت سے واقعات ہیں۔ میں صفہ اسلامک سینٹر میں بطور پرنسپل کچھ وقت میں نے وہاں پر گزارا، تو ایک دن ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ساتھی ملنے کے لیے آیا دفتر میں صفہ میں، تو چیئرمین صاحب محترم سلیم رؤف صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں جی انہوں نے پوچھو انہوں کا واقعہ بیان کریں، ان کے بیٹے کا معاملہ پیش کریں جی۔ میں انہوں نے پوچھا، میں کہا جی کی واقعہ جی دسو، اور پھر کچھ وہ سناتے رہے کچھ انہوں نے سنایا۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ حفظ کے شعبہ میں حفظ کرتا تھا بچہ، صفہ کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، صفہ اسلامک سینٹر گجرانوالہ میں۔ وہ جو ساتھی آیا تھا باپ، اس کا بیٹا وہاں پہ حفظ کرتا تھا پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے نا وہ کوشش کے باوجود کمزور کو نہیں پڑھ رہا۔ کئی دفعہ ان کو بلایا کہ بچہ چل نہیں رہا، تو انہوں نے کہا جی کوشش کرو جی۔ پھر کچھ وقت گزرتا، بھائی نہیں کوئی نظام نہیں چلتا، بالآخر جو ہے نا متعدد مرتبہ ایسا ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزر بھی گیا اس معاملہ میں، ان کی کوشش رہی بچہ پڑھ جائے، وہ کہتے ہیں لیکن بچہ چلتا ہی نہیں تھا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی اب نہ اپنے والدین کو دونوں کو بلا کے لانا ہے، والدہ کو بھی اور والد صاحب کو بھی بلا کے لانا ہے، اور ان کو بتا دینا کہ صورتحال جو اب نا ایسی ہے مشکل ہے، اب آپ کو رکھنا یہاں پر۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ اور ان کی اہلیہ یہیں دفتر میں آ کے بیٹھے، تو ہم نے کہا جی آپ کو متعدد مرتبہ پہلے یہ بات کہی تھی، بچہ آپ کا نہیں چل رہا، چلو اگر یہاں نہیں چل رہا تو چلو کسی اور نظام کے اندر بچہ جائے، ہو سکتا ہے چل جائے، وقت اتنا نہ اس طرح گزرتا رہے، تو اس لیے آپ نا اپنے بیٹے کو لے جائیں، اپنے بیٹے کو لے جائیں کہ ہمارے حساب سے اب چلنا بہت، ہم نے کوشش بہت کر لی ہے، نہیں چل سکتا، آپ لے جائیں اس کو۔ سلیم راؤ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ یہیں بیٹھے ہوئے تھے دفتر میں، تو دونوں میاں بیوی نا آپس میں بھی بات کی آپس میں، تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جی ایک موقع اور دے دیں ایک۔ ہم نے کہا کہ ایک موقع انہیں موقع دیتے نے، ویخ لیا جی پھر آخری موقع جی اس تو بعد پھر موقع نہیں دیتا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہربانی تھوڑی۔ بچے نے بٹھا لیا ہم نے، ماں باپ چلے گئے۔ اگلے دن بچہ پڑھنے کے لیے آیا تو اس نے کوشش کی سبق سنانے کی۔ اگلے دن کچھ انہیں کچھ یاد کر کے سنا بھی دیا، اس کے اگلے دن کچھ اور سنا دیا، اس کے اور، تو جیسے جیسے دن بدلتے چلے گئے وہ بچہ جو ہے نا وہ بدلتا چلا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ بچہ پڑھتا جناب آگے جو پارے ہیں وہ اس نے سنانے شروع کر دی، اور اس کی پوزیشن پہلے جو 5 لائنیں یاد نہیں کرتا تھا 10 کرنے لگا، 15 کرنے لگا، 20 کرنے لگا، وہ بہت سی آیات مبارکہ یاد کر کے فر سنانے لگا۔ اساں آکھیا ان پھر آکھیا، انہوں نے کہا جا یار ماں پہ انہوں بلا کے لے۔ ہویا کی مسئلہ تو یہ ہے کہ بچہ جو چل نہیں رہا اب چلنا شروع ہوا ہے، تو ماشاءاللہ جاتا ہی جا رہا ہے، آگے منزل کی قریب سے قریب تر آتی جا رہی۔ ماں باپ کو لایا، آ گئے،
بٹھایا ان کو. انہوں نے بس یہی پوچھا کہ اے بچے نال کیتا کی تساں نہیں. ایک دن آپ نے ایک موقع مانگا, اگلے دن مطلب کیڑی گدڑ سنگھی سنگائی ہے, سانوں بھی دسو کوئی, اسی کو ہور بھی کچھ طریقے ہور بھی کسی نے دسیے کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح کرنا ہے. دونوں ماں باپ بیٹھے ہیں. پھر دفتر میں ادھر ہی وہ جو بندہ بیٹھا تھا نا, وہ اور اس کی اہلیہ انہوں نے ایتھے ہی بیٹھے. تو پہلوں تو نہ کچھ اوائڈ کیا, پھر جب ہم نے اصرار کیا کہ آپ بتائیں آپ نے کیا کیا, تو کہنے لگے کہ اس رات ہم رات کے آخری پہر دونوں میاں بیوی اٹھے, ہم نے وضو کیا, وضو کر کے ہم نے 2 رکعتیں نماز پڑھی. بچہ سویا ہوا ہے, وہ رات کو عشاء کے بعد نماز کے بعد سو گیا. رات کے آخری پہر ہیں, رب کی بارگاہ میں کچھ قیام, کچھ رکوع اور سجود کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے التجا کی کہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں, بچہ تو چھوٹا ہے, بچہ تو معصوم ہے, ہماری غلطی ہے, ہمارے گناہ ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, جو کوتاہیاں اور گناہ اس بچے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں, اللہ ہم کو معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کا وبال بچوں پر تو نہ ڈال دے. اللہ ہم کو معاف کر دے اور اس کو قرآن کے حفظ کی سعادت عطا فرما دے. کہتے ہیں ہم رب کی بارگاہ میں روتے رہے, دعا کرتے رہے بس, اور پھر اللہ عز و جل نے اس بچے کو مکمل حفظ کی سعادت عطا فرما دی. ماں باپ کی دعا کا اثر, ایک رات دعا کی ہے, کایا ایسی پلٹی ہے کہ وہ بچہ مکمل سعادت حفظ کی حاصل کر گیا. اللہ اکبر. دعاؤں کے اثرات ہیں واللہ, اللہ کی قسم ہے, اگر کسی بندے کو کسی کی ایک مخلصانہ دعا لگ جائے نا, ایک تو ہوتی نا سٹور ہو جاتی, محفوظ ہو جاتی ہے, لگ جائے دعا, انسان کی زندگی بدل جاتی. ماں باپ کی دعائیں لگیں, یا کسی محتاج بندے کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کیا ہو اس کی دعا لگ جائے, یا کسی کے ساتھ معاونت کی ہو اس کی دعا لگ جائے, یا کسی تنگ دست کی تنگ دستی میں اس کے ساتھ معاونت کی, اس نے دعا دی, دعا لگ گئی. حقیقی بات یہ ہے اس ایک دعا کے ساتھ ہی ساری زندگی کی کایا پلٹ جاتی. دعاؤں کے اثرات ہیں, اور ماں باپ کی دعاؤں جیسا اخلاص تو دعاؤں میں ہو ہی نہیں سکتا کہیں. جتنے رشتے, جتنے ناطے ہیں. ہمارے بزرگ مولانا عبدالرشید مجاد آبادی حفظہ اللہ تعالی, تقریباً 90 سال سے عمر زیادہ ہو چکی ہے ان کی, مستجاب الدعوات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. پہلے ہندو تھے, میرا خیال ہے اس مسجد میں آئے ہیں, پرانی مسجد میں آئے تھے, ہندو تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی, پھر پڑھا انہوں نے, پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے دین کی. وہ فرماتے ہیں, وہ آندے نے او کتھے جاندے ہو دعاواں ادھر ادھر کران دے, صرف اپنے ماں پیو دیاں جتیاں چوک کے انہاں دی رکھ دیو, تہاڈیاں اید نال ہی اللہ ساریاں ضرورتاں لوڑاں پوریاں کر دیں گے. کیونکہ ماں باپ کا جب جوتا اٹھائیں گے نا تو ان کے دل سے دعا نکلے گی. دعا کے متعلق 2 باتیں ہوتی ہیں. کیا؟ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دعا کیجیے, ٹھیک ہے, یہ بھی کہنا چاہیے دعا کیجیے, لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے دعا لینا. دعا بندہ لیتا ہے, ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ خود بخود دعائیں نکلنا شروع ہو جائیں. اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے مطیع ہوں کہ ان کی دعائیں خود بخود نکلیں. دعائیں لینا اور چیز ہے, دعا کی درخواست کرنا یہ اور چیز ہے. دعائیں لینی چاہیے. نوجوان یا جن کے ماں باپ زندہ ہیں, اگرچہ بڑی عمر کے ہی کیوں نہیں ہیں, اگر ہم میں سے کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو ایسا طرز عمل اختیار کرو کہ ان کی دعائیں خود بخود نکلیں ان کی زبان سے. یقین کریں اس کے اثرات ہیں, اور بڑی ساری اللہ عز و جل کی عنایت اور فضل شامل ہوتا ہے. اچھا, رشتہ قریب کا ہے تو دعا تو زیادہ ہونی چاہیے.
لیکن یہ معاملہ اس کے برعکس بھی آج چلتا ہے، کیا کہ جتنا قریب کا رشتہ ہے اتنی ہی بد دعائیں بھی زیادہ ہیں۔ بالخصوص مائیں بد دعا کرتی ہیں بچوں کے لیے، جب تنگ ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، بچہ کو تنگ کرتا ہے تو پھر بد دعائیں دیتی ہیں۔ یار جتنا قریب کا رشتہ ہے اتنی محبت زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے اتنی دعا زیادہ ہونی چاہیے، نہ کہ جتنا قریب کا رشتہ ہے اتنی محبت زیادہ ہونے کے ساتھ بد دعائیں زیادہ ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں غصہ آ جاتا ہے ماں باپ کو، غصے میں اضطراب، پریشانی، بے چینی، بے قراری بڑھتی ہے تو بد دعا دیتے ہیں۔ نہیں بھیا، بے قراریوں کا علاج بھی تو کائنات کے رب نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ کیا؟ کوئی بھی بے قراری ہو، اولاد کی بے قراری ہو، گھر کی بے قراری ہو، مال کی، کاروبار کی بے قراری ہو، رشتے ناتوں میں کہیں بے قراری ہو، کوئی بھی بے قراری ہو، پریشانی ہے، بے قراری کا تو حل ہی یہ بتایا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ کون ہے جو مضطرب دلوں کی دعائیں سنتا ہے اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ اگر تکلیف آتی ہے اولاد کی طرف سے تو اس کو دعا دینی چاہیے، نہ کہ بد دعا دینی چاہیے۔ اس کو بد دعا نہیں دینی، دعا دینی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے خلاف، اولاد کے خلاف، مال کے خلاف، خادم کے خلاف اپنے بد دعا نہ کرنا، کیونکہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت کی ہوتی ہیں، اگر ان بد دعائیہ کلمات نے ان گھڑیوں کو پا لیا اور دونوں ایک ہی وقت میں ہو گئے تو ویسا ہو جائے گا، پھر ویسا ہو جائے گا۔ اور ہمیں چونکہ علم نہیں، جس طرح ابھی فضیلت الشیخ محترم قاری امین محمدی حافظہ اللہ تعالی بیان کر رہے تھے کہ ماں نے کہا، وہ کہتے جب ہم پڑھتے تھے اس وقت یہ معاملہ پیش آیا، ماں نے کہا اپنے بیٹے کو، جا تیری لت ٹوٹ جائے۔ وہ بچہ گھر سے باہر گیا، باہر جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ لمحہ قبولیت کا تھا، بد دعا دی اس نے، بد دعا نے اس وقت کو پا لیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اسے فرمایا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بد دعا نہ دینا۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے خلاف، اپنے خلاف، اپنے مال کے خلاف بد دعا نہیں کرنی۔ کو لمحہ اگر قبولیت کا ہوا تو ویسا ہو جائے گا۔ ابھی آج کے دن بھائی سجاد نے ایک واقعہ، وہ پہلے بھی میں نے پڑھا تھا، انہوں نے شیئر کیا مسجد رونٹی والے کی فیس بک، اس پہ، واٹس ایپ پہ، یہ واقعہ پہلے بھی پڑھا تھا۔ عرب کنٹری کی بات ہے، ایک ماں کہتی ہے کہ میں کو اپنے کو کانچ کے اور اس کے شیشے کے جو کچھ برتن تھے، خوبصورت کچھ ڈیکوریشن پیس وغیرہ تھے، ان کو صاف وغیرہ کر رہی تھی۔ میرا بیٹا آیا تو ایک جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت سا تحفہ تھا کوئی جو شیشے کا تھا، وہ نیچے گرا دیا، ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا اس بات پر، تو میری زبان سے یہ کلمات نکلے، جویں تو اے شیشے دے ٹوٹے کیتے نے، تیرے بھی ٹوٹے ہو جانے۔ یہ بات زبان سے نکل گئی، بچہ بڑا ہو گیا جی، جوانی کی عمر کو، اور وہ ماں کہتی ہے کہ مجھے اپنی اولاد میں سے، بہن بھائیوں سے سب سے زیادہ محبوب وہی بیٹا تھا، اس کی محبت میرے دل میں بے انتہا تھی، اور تھا بھی وہ نیک تھا۔ تو میں جوان ہو گیا، اس کی شادی کی عمر، تو میں اب لڑکی تلاش کر رہی ہوں، تو اسی اوقات کے اندر ہماری ایک پرانی جگہ تھی تو وہ بنا رہے تھے گرا کر، تو یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں پر گیا، تو وہاں پر عمارت گرا رہے تھے، تو ایک دیوار جو ہے نا وہ گرانے والے تھے، بچہ اپنے والد سے ہوتا ہوا نوجوان تھا، اس طرف گیا، مزدوروں کو نہیں احساس ہو پایا، باپ کو نہیں پتہ چلا، دیوار گری اور بچہ نیچے آ گیا، وہ لڑکا نیچے آ گیا جو نوجوان تھا، اس نے آواز جب چیخ آخری ماری تو نکالا گیا، لیکن دیوار کے نیچے آ گیا تھا، چکنا چور ہو گیا جی۔ اس کو اٹھایا گیا، بڑی مشکل سے اس کو سمیٹ کر اٹھایا گیا، ہاسپٹل میں کھڑا لے کے گئے، ماں کو باپ نے اطلاع دی، وہ بے ہوش ہو گئی،
جب وہاں پر گئی تو وہ کہتی ہے جب میں نے اس کو دیکھا ہسپتال کے اندر، کاش میں نہ دیکھتی اس کو، تو اس وقت وہ ذہن میں بات آ گئی جو برسوں پہلے میں نے کہا تھا، جس طرح شیشہ چکنا چور ہوا تو ہو جائے، وہ ویسا ہی ہو گیا تھا۔ اس کا کاش وہ وقت واپس لوٹ آئے، میرا بیٹا زندہ ہو جائے، جتنے شیشے ہیں سارے توڑ دے، جتنے گھر کے شیشے کی چیزیں ہیں وہ سب توڑ دے، پھر میں لفظ ایک نہ بولوں اس کے لیے، ایک بات نہ کہوں اس کو، لیکن وقت تو بیت گیا، لمحات جو بددعائیہ کلمات تھے وہ زبان سے نکلے اور معاملہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ بد دعا نہیں کرنی، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی یار، جتنی مرضی تلخی ہونا نہیں کرنی، کیونکہ یاد رکھیے گا اگر اولاد نیک بھی ہو، پرہیزگار متقی بھی ہو، ماں دعا کی بد دعا لگ جاتی ہے، بچتا نہیں جے بندہ، نہیں بچتا۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جریج تھا، نیک آدمی تھا، اس کی نیکی تقوی معروف تھا، وہ ایک کٹیا بنا کر اوپر والی منزل پہ وہاں پر عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اس کی بوڑھی ماں ایک دن آئی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، اس نے باہر کھڑے ہو کے وہاں پر جو اس نے یہ بات کہی، جریج، آواز دی اپنے بیٹے کو۔ اب اتفاق کی بات ہے جب وہ جریج کو آواز دے رہی تھی تو جریج نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں ہی اس نے دل میں سوچا اللہ، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف اولاد جو ہے نماز ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ ماں انتظار کرتی رہی، جریج نماز پڑھتا رہا، جریج نہیں آیا، ماں چلی گئی انتظار کر کے۔ پھر ایک دن آئی، پھر آواز دی جریج، جریج پھر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر سوچتے ہیں اللہ، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں ہے، کیا کروں؟ نماز پڑھتے رہے، ماں انتظار کرتی رہی، جریج نہیں آیا، انتظار کر کے چلی گئی۔ پھر آئی، پھر آواز دی جریج، اتفاق کی بات ہے اس دن بھی جریج نماز ہی پڑھ رہا تھا، دل میں سوچتا ہی رہ گیا کہ نماز ماں، ایک طرف نماز ایک طرف ماں، کیا کروں؟ اسی تذابذب میں وقت لمحات بیت گئے، ماں انتظار کرتی رہی، جریج نہیں آیا، اس کی زبان سے بات نکلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس جریج کو موت نہ دینا جب تک کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ کلمات نکل گئے، ماں چلی گئی۔ اللہ اکبر، کچھ وقت گزرا تو وہاں پر ایک خوبرو اور بڑی خوبصورت خاتون تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا، لیکن تھی وہ عفت و عصمت کے بغیر۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کتنے نیک ہے، بڑی اس کی نیکی معروف ہے۔ وہ آئی، ڈورے ڈالے، اس کو اپنی طرف مائل کیا، بلکہ مائل کیا کیا آپ نے فرمایا اس نے دعوت دی اس کو، آؤ۔ لیکن جریج واقعی نیک آدمی تھا، واقعی نیک آدمی تھا، نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ جاؤ کسی اور کو شکار کرو۔ جو اللہ عز و جل کے مطیع ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ عز و جل کے تقوی سے لبریز ہوتے ہیں، وہ نہیں مائل ہو پاتے۔ چلی گئی، وہاں ایک گڈریا تھا، بکریوں کا چرواہا، وہ جریج کے اس کٹیا کے سائبان میں کو سردی گرمی میں نیچے بنا لیا کرتا، بیٹھتا تھا گرمیوں میں کہیں آ کر، وہ وہیں قریب ہی تھا کوئی، اس نے جا کے اس کو دعوت دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ نکلا، اس عورت نے ایک بچہ جنا۔ بندوں نے پوچھا کہ تو شادی شدہ ہی کون نہیں ہے، بچہ کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پوچھتے ہو، اس کا ہے، یہ کٹیا والے کا جو بابا بڑا معروف ہے، یہ بڑا نیک متقی پرہیزگار بنا پھرتا ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔
لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آئے جریج کو آواز دی، نیچے اتارا، کٹنا شروع کر چکے، کھدال لے آئے اور کھدال لے کر اس کی کٹیا ڈھا دی۔ انہاں کیا ہویا کی جو کیوں کا مار دے ہو، میرا کیوں کا ہٹائی جاندے ہو؟ انہاں کہ 10 نے پہلے کٹ تے لئیے تینوں۔ ہجوم جب مشتعل ہوتا ہے عقل ساتھ کوئی نہیں ہوتی۔ میں آج آپ کو وصیت کرنے لگا ہوں، نصیحت کی بات کرنے لگا ہوں، کسی بھی بازار میں، کسی بھی جگہ میں، کہیں بھی کوئی ایسے اژدہام کی بات ہو جہاں شور اور اشتعال ہو، کبھی بھی اس میں حصہ نہیں بنیے گا، کیونکہ ہجوم مشتعل ہوتا ہے، وہ 2022-23 کا ہو یا صدیوں پہلے جریج کے زمانے کا ہو، بندوں کو عقل دماغ کام نہیں کرتا، فہم و فراست سے عاری ہو جاتے ہیں، بندے کو دیکھ کر کہتے ہیں انہیں انج کی تے پھڑ پھڑ کے مار کے مار دیتے ہیں، اور کیفیت یہ ہے مارنے پر بھی تسلی نہیں ہوتی، اس زندہ بندے کو مارنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا کر اس کو گھماتے پھرتے ہیں۔ ایک نہیں متعدد واقعات ہیں پاکستان کے اندر۔ ہجوم جب مشتعل ہوتا ہے تو عقل و خرد سے عاری ہوتا ہے، کبھی بھی ایسی کسی مجلس کا اور کسی ایسے ہجوم کا حصہ نہ بنیے گا، کبھی بھی۔ کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو جس میں کوئی ایسی گڑبڑ کی کیفیت ہو، وہاں سے کوسوں دور چلے جائیے گا۔ مارا، کٹیا ڈھا دی، اللہ اکبر، کٹیا ڈھا دی۔ انہوں نے کہا ہویا کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، کرنا پوچھتے ہوا کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے یہ بچہ تیرا ہے۔ جریج نے کہا اس بچے کو لاؤ، لایا، کہنے لگا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ نماز پڑھی، اللہ اکبر، نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے پیٹ پہ اس نے انگلی ماری اس طرح، من ابوک یا غلام، بچہ جو چھوٹا سا تھا، ابھی ماں کی گود میں دودھ پینے کی عمر، بالکل چند ایام کے ہی تھا، من ابوک یا غلام ہے، بچے بول تیرا باپ کون ہے؟ سارا جمگٹا اور ہجوم کھڑا ہے ارد گرد۔ وہ بولا، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس نے کہا میرا باپ فلاں گڈریا ہے، وہ چرواہا جو بکریوں کا ہے وہ میرا باپ ہے۔ ہجوم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے وہ ایسا نیک آدمی جس کی پاکیزگی کی اور پاک دامنی کی گواہی کے لیے اللہ عز و جل نے بچے کو قوت گویائی عطا فرما دی ہے، ہم نے اس کو مارا، اس کی کٹیا کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر، اس کو ہاتھ چوما، اس کو ترلے منتا کر لاکھ پہ، اگر آپ کہیں تو سونے اور چاندی کا آپ کی جو ہے نا وہ آپ کا مکان یہ گھر بنا دیں، بڑی غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں چھوڑ دو، وہی مٹی کا بنا دو۔ انہیں کیا معلوم تھا ہوا کیا ہے؟ جریج کو اس کی ماں کی بد دعا لگ گئی تھی، نیک تھا، متقی تھا، ولی تھا، 100% ولی تھا۔ اس سے بڑی ولایت کی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ اس پر اللہ عز و جل نے اس کرامت کو ظاہر کیا کہ بچہ، اس کو قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، وہ بچہ بول کر بتاتا ہے جریج غلط نہیں تھا، جریج پاک دامن تھا، اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن ماں کی بد دعا کھا گئی جریج کو۔ اس کا مطلب ہے تہجد گزار ہو، نیکوکار ہو، انسان بڑا صالح ہو، نیک ہو، متقی ہو، ولی ہو اللہ کا، اگر ماں باپ کی بد دعا لگ گئی بچ نہیں پائے گا۔ اور مسلم میں ساتھ یہ حدیث کے لفظ موجود ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا نبی الاسلام نے کہ ماں نے یہ کہا تھا کہ تو کسی فحشہ عورت کا منہ دیکھے اس کے بغیر اللہ اس کو موت نہ دے تو اس کو، کہا اگر اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر ماں کہہ دیتی نا کہ یہ ملوث ہو جائے اس میں تو یہ ملوث ہو جاتا اس میں۔ ماں نے جتنی بد دعا دی اتنی لگ گئی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر وہ یہ کہہ دیتی نا کہ یہ اس سے ملوث ہو تو فرمایا ملوث ہو جاتا۔ ماں باپ کی بد دعا اتنی اثر رکھتی ہے نہ بھیا، ماں باپ کو اگر دعا دینی ہے بد دعا نہیں دینی، اولاد کو بد دعا نہیں دینی یار۔ دل گھبرا جائے، بے چینی ہو جائے، بے قراری ہو جائے، اللہ سے کچھ کہہ لینا ہے، اللہ سے کہہ لینا ہے یا اللہ بھلا کر دے،
یا اللہ ان کو نیک کر دے، یا اللہ ان کی اصلاح کر دے، یا اللہ ان پر اپنی رحمت کو نازل فرما دے۔ رب سے التجا کرنی ہے، نیکی کی، اصلاح کی، بد دعا نہیں کرنی۔ پہلے مائیں یار بڑے حوصلے والی تھی مائیں، عجیب بات ہوتی تھی کہ وہ غصے میں بھی بات جو ہے نا وہ پیار کی کر جاتی تھی۔ ہاں جی، پہلے ماں کیا کہتی تھی؟ حوصلے کتنے تھے، کتنے حوصلے تھے۔ ماں دی تیرا بیڑا ترے، تیرا بیڑا یعنی ڈبے نہ، غصے چ بھی آدھی تیرا بیڑا ترے۔ ماں کہتی تھی تیرا ککھ نہ جائے، تیرا ہون تے آندی ہے نا ماں تیرا ککھ کنڈا نہ بچے، ادو ماں آندی سی تیرا ککھ نہ جائے۔ بد دعا نہیں دینی یار، اگر قبولیت کی گھڑیوں نے پا لیا نا اس کو بچنا کچھ نہیں۔ آج ماں بے اختیار بات کہتی تیری لتاں ٹوٹن، اگر قبولیت کے وقت نے پا لیا ٹوٹ جائیں گی۔ آج ماں کہہ دیتی ہے بعض دفعہ جا تن میں زندہ دا نہ منہ ویکھا، مردے دا منہ ویکھا، تیری لاش ہی کہا رہا ہے۔ اگر قبولیت کی گھڑیوں نے اس وقت کو پا لیا تو زندہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا گھر، لاش آئے گی اس کی۔ کہنا آسان ہے، اس کو فیس کرنا، اس کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ ماں مر جائے گی جیتے جی۔ مائیں او ماؤں، جس ماں کو میرا پیغام جائے، نہ کہنا ایسی بات، نہ کہنا۔ خود ہی مر جاؤ گی، دیکھ نہ پاؤ گی، جیتے جی زندگی عذاب بن جائے گی۔ اسے ماں ہو یا باپ، بد دعا نہیں دینی۔ غصہ بھی ہو نا تو غصے بھی کوئی نیکی کی دعا دے دو یار۔ امام کعبہ فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدائس حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا جی تسی بھی کچھ شرارتیں کرتے سو؟ انہوں نے کہا جی چھوٹے بچوں کی طرح جس طرح باقی بچے شرارتیں کرتے میں بھی کیا کرتا تھا۔ وہ واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا ایک دفعہ میں شرارتیں کی تھیں تو میری ماں نے مجھ کو غصے میں کہا، میری ماں نے مجھ کو غصے میں کہا جا تینوں رب امام کعبے دا امام بنائے تینوں۔ امام کعبہ فرماتے میری ماں نے میں چھوٹا جہا ہاں تنگ کیتا تے میری ماں نے غصے نہ مینوں آکھیا جا تینوں رب کعبے دا امام بنائے۔ ماں نے غصے چ یہ گل کیتی تے اج مینوں رب نے امام کعبہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے بھیا اولاد کے لیے دعا کرنی، بد دعا نہیں کرنی۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ جہاں تک آواز جائے خواتین کو بھی ماؤں کو بھی دعا دینی، بد دعا نہیں دینی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے مالک میرے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ، اچھا دعا کب تک کرنی ہے؟ دعا کب تک کرنی ہے یہ یاد رکھیے گا۔ ہم نے دعا کرنی ہے بطور والدین جب تک ہم مر نہیں جاتے، جب تک ہم مر نہیں جاتے اس وقت تک ہم نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی۔ اللہ عز و جل ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ عز و جل ان کو ہمارے لیے اپنے تقرب کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ عز و جل ان کو دنیا آخرت میں اپنا پسندیدہ بنا دے، ان کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے نوازے۔ اللہ عز و جل ہر قسم کے شر فتنوں سے اللہ تعالی ہماری اولادوں کو محفوظ فرما دے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی اولادوں کے حق میں کثرت سے زندگی بھر دعائیں کرنے کی اور دعاؤں کو اے مالک قبول کر لینا دوں، وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی پہ میرا خاتمہ فرمائے۔ دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں آسانیاں عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے۔ دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ عز و جل جو قاری صاحب ہیں حافظ امین محمدی، حافظ امین محمدی، قاری امین محمدی حفظہ اللہ تعالی، ان کے اور ان کے رفقا جو اس مجلس کو برپا کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اللہ عز و جل ان تمام ساتھی دامے درمے سخنے جو بھی جس معاملے میں بھی ان کے ساتھ معاون ہیں، اللہ سب بھائیوں کے گھروں میں خیر و برکات کو نازل فرمائے، اپنے فضل کو شامل فرمائے، اللہ اپنی رحمتوں کو ان کے گھروں میں شامل فرمائے۔ اللہ عز و جل جو دنیا میں یہ دین کی ترویج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بما اہل یال والدین سمیت سب کو اللہ تعالیٰ
جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دے۔ جس کے دل میں جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔